السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 23 اور 24 کی منتخب آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند اور اس کے علاوہ جو سیارے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے مقرر کیے ہوئے راہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ سورج کا ایک راستہ ہم نے بنا دیا ہے، وہ اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اب مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ سورج کی جو راہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے، جو اس کی مدار ہے، جو اس کا فلک ہے، اسی پہ وہ چلتے رہتا ہے، کبھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی پہ چلتا ہے، ہمیشہ وہیں سے شروعات کرتا ہے چلنا اور اسی پہ آ کے ختم کرتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں جا رہا ہے کہیں تھوڑا سائیڈ ہو گیا، کسی دوسرے سیارے سے جا کر کے ٹکرا گیا، چاند سے، ستارے سے، اور جتنی کہکشائیں ہیں ان میں سے کسی سے ٹکرا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج جو ہے اپنے اسی راہ پہ چلتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا۔ ایک دوسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ چل رہا ہوتا ہے ایک مقررہ جگہ تک کے لیے، ایک مقرر جگہ ہے اس کے لیے، وہاں تک وہ چل کر کے جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلتے رہتا ہے اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ تو یعنی اس کی جو جگہ ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے، وہاں جا کے یہ سجدہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث سے اللہ رب العالمین کا جا کے سجدہ کرتا ہے اس کے عرش کے نیچے، اور اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ پھر وہاں سے نکلوں، تو اللہ تعالیٰ جب اجازت دیتا ہے تب وہ دوبارہ پھر اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ سورج چلتے رہتا ہے اور چل کر کے ایک جو مقرر جگہ ہے، اس کی متعین جگہ ہے اللہ کا عرش، وہاں تک جا کے وہ چل کر کے رکتا ہے۔ یہ دو معنی ہو گیا۔ ایک تیسرا معنی بیان کیا ہے، بعض مفسرین نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ سورج چلتے رہے گا، چلتا رہتا ہے قیامت تک کے لیے۔ لِمُسْتَقَرٍّ یعنی کب تک چلے گا؟ قیامت تک کے لیے۔ یہ چلتا ہی رہے گا، جب قیامت قائم ہوگی تب اس کے چلنے کی حرکت بند ہو جائے گی اور یہ چلنا بند کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج برابر چلتے رہتا ہے جو اس کے لیے مقرر کی گئی راہ ہے۔ تو مفسرین نے اس کا 3 معنی بیان کیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب اور جاننے والے اللہ رب العالمین کا اندازہ ہے، اس نے اپنے حساب سے متعین کیا ہے کہ کیسے چلنا ہے اور کہاں کب چلنا ہے سورج کو۔ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں چلا رہا ہے، نہ تو سورج اپنے آپ چل رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں بھی بتایا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں متعین کر دی ہیں، چاند کی ہم نے منزل مقرر کر دی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ جب معلوم کریں گے تو چاند کی کل 28 منزلیں ہوتی ہیں۔ جیسے مہینے میں جب چاند شروع کرتا نکلتا ہے تو 28 منزل اس کی ہوتی ہے، ایک پہ آیا، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، وہ چلتے چلتے 28 منزلوں کو طے کرتا ہے۔ جب وہ 28 منزلیں طے کر لیتا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے، اور غائب ہونے کے بعد یا تو وہ 1 دن کے بعد نکلتا ہے یا 2 دن کے بعد نکلتا ہے چاند۔ آپ اس کو سمجھیں، عربی کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، نہ وہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے، یا تو 29 یا تو 30۔ تو چاند کی 28 منزلیں، 28 منزل اس کی ہے،
ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے. آج ایک منزل طے کیا، دوسرے دن، تیسرے دن، 28 دن میں 28 منزلیں طے کر لیا، اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے. اب غائب ہونے کے بعد یا تو ایک دن کے بعد نکلتا ہے، ادھر 28 دن ہو گئے، ایک دن کے بعد نکلا تو 29 کا مہینہ چاند نظر آ جاتا ہے، مہینہ 29 کا ہی ختم. یا تو 2 دن کے بعد نکلتا ہے تو مہینہ 30 کا ہوتا ہے، اس کے بعد چاند نظر آتا ہے. تو اس طریقے سے 28 منزلیں طے کرنے کے بعد چھپتا ہے، اس کے بعد یا تو ایک دن کے بعد نکلتا ہے یا 2 دن کے بعد نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے والقمر قدرناہ منازل، اور آگے اللہ کہتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کے کھجور کی جو سوکھی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے پرانی، اس کی طرح باریک سا ہو جایا کرتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی باریکی والی باتوں کو 1400 سال 1450 سال پہلے بیان کی جا رہی ہے، جبکہ سائنس کا وجود نہیں تھا، سائنس کا پتہ نہیں تھا. آج بھی ان کو چیلنج ہے، اگر اس میں غلطی نکال سکتے ہو تو آ کر کے بتاؤ. 1400 سال پہلے کون بول سکتا تھا اتنی گارنٹی سے کہ سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ پکڑ لیتا اگر کوئی دوسرا بولتا. اللہ فرما رہا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ چاند کی سورج کی مجال ہی نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ سکے. پکڑ لے اس کو، اس کی روشنی کھینچ لے، اس کی روشنی ختم کر دے، یہ سورج کے بس کی بات نہیں ہے. اور ولللیل سابق النہار، اور نہ رات کے بس کی بات ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. یہ ساری ترتیب اللہ بتا رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ رات ہے اچانک سے دن ہو جائے. بڑی گارنٹی سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اگر کسی اور کی بات ہوتی تو شاید کوئی دوسرا غلط ثابت کر دیتا. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور بات اللہ کہہ رہا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے ہیں. سورج، چاند، ستارے اور جتنی کہکشائیں ہیں، جتنے سیارے ہیں، سب آسمان میں تیر رہے ہیں. فی فلکن، اپنی اپنی جگہوں پہ. ایک مدار ہے ہر ایک کا، چلنے کی جگہ وہیں پہ چلتا رہتا ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا چلتے چلتے ڈس بیلنس ہو جائے، سورج چاند سے ٹکرا گیا ہو، کبھی کوئی ستارہ کسی ستارے سے ٹکرا گیا ہو، کبھی کوئی گرا، کبھی کوئی سیارہ کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے. آج دنیا کی ترقی ہے، سیٹلائٹ سیٹ ہے، اور لوگ رڈار میں ہوتے ہیں، ہوائی جہاز لوگوں کی رڈار میں ہے، ہوا میں راستے بنا دیے گئے ہیں آسمان کے بیچ میں، یہ چل رہی ہے اسی رڈار پہ. انسان کی بنائی ہوئی تکنیک ہے، فیل ہو جاتی ہے. کبھی کبھی رڈار سے باہر ہو گئی، فلائٹ کہاں غائب ہو گئی کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، فلائٹ کہاں جا کے کھو گئی کچھ اندازہ نہیں، فلائٹ غائب ہو گئی. یہ انسان کی بنائی تکنیک ہے، وہ اللہ کی ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے چلتے آ رہی ہے، آج تک نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے، نہ اس میں ذرہ برابر کوئی ادھر کا ادھر ہوا ہے، نہ کوئی غائب ہوا، نہ کوئی اپنا کام کرنا چھوڑا ہے. ہاں آج کل کی فلائٹوں میں، آج کل کی میزائلوں میں، آج کل کی ان تمام چیزوں میں جو سائنس بناتی ہے اس میں تیل لگتا ہے، اس میں اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تھوڑے دن چلے اس میں خرابی آ سکتی ہے، اس کے لیے تمام سہولت اکٹھا کی جاتی ہے. یہ سورج چل رہا ہے، نکل رہا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اتنے کہکشائیں چل رہی ہیں. آج تک نہ کسی کو تیل پانی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی چلتے چلتے تھک کر کے چور ہو جایا کرتا ہے. اللہ نے جس کام میں جس کو لگا دیا ہے ویسے مکمل طور پر لگے ہوئے ہیں. ایک بار ایک آدمی تھا تو وہ انکار کر رہا تھا کہ یہ دنیا ایسے چل رہی ہے، دنیا ایسے چل رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، جتنی چیزیں بس ایسے چل رہی ہیں، اس کا کوئی چلانے والا نہیں، اس کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی مدبر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، بہت پیارے انداز میں اس کو جواب دیا، اور کیا جواب بہترین، آپ بھی اس کو سن لیں. انہوں نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو شاید کہ ان تمام چیزوں کا اتنی بڑی دنیا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، پیڑ ہے، پودے ہیں، بارش ہے، انسان ہے، جانور ہے، سب ایسے آپس میں ہی اپنے آپ چل رہے ہیں، کوئی ان کا چلانے والا نہیں. انہوں نے کہا کہ ایک منظر میں نے بھی ایسا ہی دیکھا تھا کچھ. اب اس کا جواب دینے دیکھو ذرا. کہہ رہے کہ ایک بار میں سمندر کے کنارے تھا، سمندر کے ساحل کے کنارے تھا، ایک بڑی سی کشتی آتی ہے، وہ جہاز پانی کا، آ کے کنارے لگی. اس کو چلانے والا کوئی ڈرائیور نہیں ہے، اس میں ہینڈل کرنے والا کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی مشینری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں.
آٹومیٹک آ کے ہوائی جہاز کنارے پہ لگتی ہے، وہاں دیکھا میں نے کچھ سامان وامان لوڈ ہے، غلے اور اناج اور بہت ساری چیزیں، کچھ لوہے وغیرہ کے ہتھیار وغیرہ، اپنے آپ وہ ساری چیزیں کشتی سے باہر آ گئی، اور کشتی جب خالی ہو گئی تو بہت سارے سامان کو وہاں لوڈ کر کے بھیجنا بھی تھا، سارے سامان آٹومیٹک میں دیکھ رہا ہوں کہ لوڈ ہو رہے ہیں، اور آپس میں لوڈ ہو کر کے اس کے بعد پھر جیسے لوڈ ہو گئی اس کے بعد ہوائی جہاز واپس اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ پاگل ہوئی ہو، ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی سے بغیر کسی اتارنے والے کے سامان اتر جائے، بغیر چلانے والے کے وہ چلنا شروع کر دے، بغیر کسی مشینری کے وہ چلنا شروع کر دے؟ اس نے کہا کیوں بھائی، اگر ایک کشتی سے سامان نہیں اتر سکتا آٹومیٹک، تو یہ سورج چل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے اپنے ہو بہو اسی ٹائم پر، یہ ستارے، یہ چاند، یہ تمام چیزیں کبھی آج تک 1 منٹ کا 10 منٹ کا بھی فرق نہیں ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اگر یہ کشتی کا سامان آٹومیٹک اتر سکتا ہے، ہاں، اگر اس کو مان لو تب ہم اس کو مانیں گے۔ اس کو بہت بہترین جواب میں سمجھایا کہ اگر یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے والی چیز یہ آٹومیٹک کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی تمام چیزوں پہ اگر ہم غور کر لیں تو ہمارے لیے ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اور آگے چلیں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے سلسلے میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم انسان آج دنیا میں جو چاہے برائیاں کر لیں، کل قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے یہ پیر، ہماری یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کل قیامت کے دن ہم انسان کی زبان پہ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتكلمنا ايديهم، اور انسان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور جو بھی کام انسان دنیا میں کیا کرتا ہے اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ جب قیامت کا منظر ہوگا، آج انسان اپنے سب سے قریبی رشتہ دار کو سب سے زیادہ بچانا چاہتا ہے، اپنے باپ اور بیٹے کے سپورٹ پہ کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ آؤ کل قیامت کے دن کا منظر آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دکھاتا ہوں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کل قیامت کا دن اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، وہاں پہ جو مجرم آدمی ہوگا وہ یہ آرزو کرے گا، اے میرے پروردگار تو میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جہنم سے بچا لے، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے لیکن تو مجھے جہنم سے بچا لے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے سارے کے سارے خاندان والوں کو اگر تو جہنم میں ڈالنا چاہتا ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اے میرے پروردگار اگر جہنم سے مجھے بچانے کے لیے پوری دنیا کو تجھے جہنم میں ڈالنا پڑے تو ان کو بھی ڈال دے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، ساری دنیا کو ڈالنا چاہے بس مجھے بچا لے۔ آج انسان کا بیٹا اگر جل رہا ہو آگ میں کود کر کے خود تکلیف برداشت کر کے انسان اس کو بچا لیتا ہے، کہیں پہ لاٹھی ڈنڈے چل رہے ہوں انسان اپنے معصوم بیٹے کے سامنے آ جائے گا، لاٹھیاں اپنے جسم پر تو کھا لے گا، بیٹے کو آنچ نہیں آنے دے گا، یہ فطری محبت ہے۔ لیکن وہ کل قیامت کا دن محبت اپنی جگہ ہے، ساری چیزوں کی رعایت اپنی جگہ ہے، لیکن جو جہنم کی ہولناکی ہے اس کو دیکھنے کے بعد انسان کی ساری چیزیں بدل جائے گی، انسان کی سوچ اور اس کی ذہنیت بدل جائے گی۔ آگے چل کر کے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی زندگی پوری کی پوری آزمائش میں گزری، یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہوں گے۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ابھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ یہاں آپ کسی بھی نبی کی دعا کو دیکھیں گے اولاد کے بارے میں، کسی بھی نبی نے اللہ سے صرف اولاد نہیں بلکہ اگر اولاد مانگی تو اس میں نیک اولاد کا اضافہ کر دیا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے صرف اولاد نہ دے بلکہ اگر اولاد دے تو اس کو نیک بنا کر کے دینا۔
اللہ بیان فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار اور سلجھے ہوئے کے لڑکے کی بشارت سنا دیا۔ اولاد ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی عمر میں اولاد مل جاتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا سامنے موجود ہے۔ اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ان کا بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، جب دوڑنے پھرنے کے لائق ہو چکا تھا، یعنی ان کے بڑھاپے کا سہارا بن چکا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو رب نے خواب دکھایا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے بیٹے یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، میں اللہ کے راستے میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تو بھی غور کر لے، تو بھی سوچ سمجھ کر کے مجھے جواب دینا کہ اس معاملے میں تیری رائے کیا ہے۔ اب اولاد جو مانگی تھی نیک، اس کا فائدہ دیکھو، بیٹا یہ جواب دیتا ہے قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کے رب نے آپ کو جو بھی آرڈر دے دیا ہے، آپ کے رب کا جو حکم آپ کے لیے آ چکا ہے، آپ اس کام کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان آپ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بات صرف اسی پہ نہیں، قرآن اٹھاؤ، اللہ بیان فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ بھی تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل زمین پہ بھی لٹا دیا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنی چھری کو بھی نکال لیا ہے، گردن پہ چھری رکھ دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان سے ندا لگائی، یا اللہ بیان فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم مجھے تیرے بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے، میں تجھے آزما رہا تھا، میں تجھے آزمائش میں ڈالنا چاہ رہا تھا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ یہ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا جو میں نے ابراہیم سے اس ٹائم پہ لیا تھا۔ امتحان لینے والا بتا رہا ہے کہ یہ امتحان بہت بڑا تھا، کوئی معمولی امتحان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی اگر آپ پورا اٹھا کر کے دیکھ لیں، ساری کی ساری زندگی ان کی آزمائشوں میں گزری ہوئی ہے۔ اور آگے چلیں، اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کیا، اور یہ آیت نازل کیوں ہوتی ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ مکہ کے بہت سارے مشرک ایسے ہوا کرتے تھے جو زناکاری کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، وہ شراب بھی پیتے تھے، چوری بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے، آپ ہمیں جس دین کی جانب بلا رہے ہیں یہ دین تو اچھا ہے، ہمیں پسند بھی آتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اگر ہم اسلام لے آئیں اور اگر ہم بعد میں توبہ کریں تو کیا اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا یا نہیں؟ اسی بنا پہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر کے خبردار کر رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی آپ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے، میری جانب سے پیغام پہنچا دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ پہ ظلم کر رکھا ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آگے وجہ بتا رہا ہے انہ هو الغفور الرحیم، اللہ معاف اس لیے کرے گا کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے کے سارے گناہ کو معاف کرے گا۔ تو کوئی بندہ کتنا گناہ رب کے پاس لے کر کے جائے، اور یہ شان نزول اس کا ہے، یہ آیت اسی ٹائم پہ نازل ہوتی ہے، اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کے واضح کر دیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ ہماری شریعت نے اسلام سے پہلے کے سبھی گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ کوئی نان مسلم ہوتا ہے
جس ٹائم پہ وہ اسلام قبول کر رہا ہے وہ ہم سے اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ وہ 40 سال سے پہلے جو گناہ کر چکا تھا، 50 سے پہلے جو گناہ کر چکا تھا، اس کے گناہ کاؤنٹ ہی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس آدمی کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چلیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، آپ کی جانب بھی اس بات کی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کی جانب بھی اللہ نے یہ وحی کر دیا تھا۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ شرک کر لیں گے اے میرے نبی، اگر یہ شرک جیسا گناہ آپ بھی کر بیٹھے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی دوسرا بندہ کر لے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک مثال دے کر کے سمجھاؤ شرک کی، لوگ کیسے شرک میں پڑتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ کسی آدمی کو گھر اور بنانے کے لیے کوئی دکاندار ہے، اس کو سیمنٹ کی پرمٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے نا، کسی تحصیلدار کے پاس، یا اس کا جو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے مین، اس کے پاس جا کر کے بندے پرمٹ لے کر کے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو تحصیلدار کے پاس پرمٹ لینے کے لیے سیمنٹ کی۔ اب ایک آدمی پہنچے اور انہی لوگوں میں سے جو خود لائن لگائے ہوئے ہیں پرمٹ لینے کے لیے، ان سے جا کر کے کہے بھائی دیکھو، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمیں بھی مل جائے، ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بندہ جا کے ان لوگوں سے مانگنے لگے جو خود مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ اچھا، اب یہ جو بیوقوفی ہے، یہ جو نادانی ہے، اور بڑھ جائے گی کب معلوم ہے؟ جب یہ لائن میں لگے ہوئے لوگ اس کو بتا دیں کہ تو ہم سے کیوں مانگ رہا ہے، مانگنا ہے تو اس سے مانگ جس سے ہم لوگ مانگنے آئے ہیں یہاں پہ، جس سے ہم لوگ امید لگا کے جس کے پاس ہم درخواست دیں گے تجھے بھی کرنا ہے اپلائی، وہاں کر، ہم سے کرنے کا کیا فائدہ۔ اگر یہ کہہ دے کہ ہم سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور کہے نہیں تم ہی دے سکتے ہو، تب یہ بیوقوفی اور زیادہ ہے۔ اچھا، اور یہ نادانی ایک دم سے پاگل پن کی حد تک پہنچ جائے گی کب معلوم ہے؟ جب وہ تحصیلدار سامنے موجود ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، یہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے بعد بھی انہی سے مانگے کہ ہم کو تم ہی دے دو، ہاں تم ہی دے سکتے ہو ان کو، تب یہ جو ہے پاگل پن کی حد ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ شرک کا ہے۔ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، جتنے بڑے بڑے نبی، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے ولی سب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ پیدا ہوئے، پیدا کرنے والا، ان کی ماں کے پستان میں ان کی خوراک کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں تھے۔ پلے بڑے گندگی سے، نجاست سے نکلے، اللہ نے کسی لائق کیا، ان کو روزی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے یہ بیچارے خود چلا کرتے تھے، اللہ کے دی ہوئی کان سے سنا کرتے تھے، اللہ کی دی ہوئی روزیاں کھایا کرتے تھے، لیکن اب ایک آدمی ہے کہ ہمیں انہی سے لینا ہے، ہمیں وہاں نہیں لینا ہے، تو اس آدمی کا معاملہ کتنا پاگل پن کی حد تک ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ مثال آئی نا سمجھ میں؟ بہت مسئلہ ہوتا ہے اس شرک کے معاملے میں۔ اچھا، شرک اگر کوئی بندہ دل سے تھوڑا سا بھی کر لے، اس کا انجام کیا ہے؟ آئیے ذرا ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے۔ دو آدمی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بستی سے پاس سے ان دونوں کا گزر ہو رہا تھا۔ وہ بستی کے لوگ مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ مشرک تھے۔ ان دونوں نے جب وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا تو بستی والوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم تمہیں اس وقت تک جانے نہیں دیں گے جب تک کہ تم ہمارے اس بت کے اوپر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا دیتے ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی چڑھانے سے انکار کر دیا، ان لوگوں نے اس آدمی کا قتل کر ڈالا، اس کی گردن مار دی، اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا۔ شرک نہیں کیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مجبور کر دیا جائے تو کر سکتا ہے اگر دل مطمئن ہو، یہ آپ سمجھ لیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ایمان کی فضیلت ہے وہ۔ جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافر سزا دے رہے تھے اور اتنا زبردست ان کو ٹارچر کیا، اور جو کہلوانا چاہ رہے تھے ان کی زبان سے وہ نکل گیا، اتنی زیادہ ان کو سزا دے رہے تھے،
اللہ نے قرآن میں آیت نازل کیا کہ ان کا دل اگر ایمان پر جمع ہے اور اگر منہ سے کفر کے الفاظ بول دیں تو ہم اس پر گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ان کے دل کی بات کو جانتے ہیں۔ لیکن دوسرے بندے نے دیکھا کہ پہلے والے کا قتل کر دیا نہیں چڑھانے سے، اس نے ایک مکھی ماری، کیا؟ ایک مکھی، اور اسی کو مار کر اس بت پہ چڑھا دیا۔ اللہ رب العالمین، ان لوگوں نے تو چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا، نکل جاؤ تم یہاں سے، تم کو نہیں ماریں گے، تم نے چڑھا دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ اب جہنم کے اندر داخل کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اس کام کو دل سے کر لیا تھا۔ اگر دل میں برا جان کے کر لیتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس نے دل سے یہ کام کر لیا تھا۔ اللہ نے اس ایک مکھی کے چڑھانے کی وجہ سے اگر اسے جہنم میں داخل کر دیا ہے، تو اگر کوئی شرک کرتے ہوئے پرساد چڑھائے، قبروں پہ جا کر کے پورے گتے کے گتے مٹھائیاں چڑھایا کرتا ہے، پھول اور مالے چڑھایا کرتا ہے، اور رب کے برابر اگر اس کو شریک کیا کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس میں دو بات ہے، جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کرے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ اب سارے کرتے پھرو گناہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہیں گے اس کو معاف کریں گے، اور جس گناہ کو چاہیں گے اسی گناہ کو معاف کریں گے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور بھی گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، شرک سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے۔ آگے قرآن مجید کی ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے جیسا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ والارض جميعا، اور ساری کی ساری زمین قبضتہ، اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہوگا، اس کے انڈر میں ہوگی، وہ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جتنے آسمان ہیں یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہو؟ یہ آیت آپ کو بتا سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنے بھی آسمان آپ کو نظر آ رہے ہیں سب اللہ کے سے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب ایک یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کے بارے میں کہ قیامت کے دن کیسے کیا ہوگا، تو اس نے اپنا معاملہ بتایا جو اس نے پڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد نبی نے اس کی تصدیق کیا، اس نے کیا کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر اٹھا لے گا۔ کتنی؟ ایک انگلی پر سبھی آسمانوں کو اٹھا لے گا، اور دوسری انگلی پر زمین کو اٹھا لے گا، اور پھر ایک انگلی پر سارے درختوں کو، پیڑوں کو اٹھا لے گا، اور یہ جتنی خشکی ہے اور جتنی سمندر والی چیزیں یعنی خشکی اور تری یہ جتنی ہیں ان تمام کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور ایک انگلی پر تمام مخلوق کو اٹھا لے گا، جتنے بھی مخلوق ہیں، انسان بھی، جنات بھی، تمام کے تمام جتنے زمین میں چلنے پھرنے والے چھوٹے بڑے جانور، حیوان، جتنے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، اور اللہ فرمائے گا آج کے دن میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ ہے کوئی بادشاہ تو آج بتائے؟ کسی کی زبان نہیں کھلے گی۔ اللہ رب العالمین کہے گا آج کے دن کا بادشاہ صرف میں ہوں۔ یہ اللہ کی طاقت کا اندازہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ ایک ایک انگلی پہ زمین، آسمان، تمام درختوں کو، ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا۔ یہ اللہ رب العالمین۔ اچھا، جب اس آدمی نے یہ آ کر کے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سننے کے بعد آپ نے تصدیق کے طور پہ مسکرا دیا۔ آپ نے مسکرا دیا کہ ہاں یہ تمہاری بات بالکل سچ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی اسی آیت کی تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کیا جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کے آگے بھی یہ پوری آیت اللہ کے نبی نے ان کے سامنے بیان کی۔ اب آگے چلیں، بہت وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر جنتی اور جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ آئیے ذرا آیت دیکھ لیتے ہیں کیا کیا معاملات وہاں پہ ہوں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اللہ بیان فرما رہا ہے جہنمیوں کو
کھینچ کر کے ہکا کر کے ان کو گروہ در گروہ لایا جائے گا، انہیں جہنم کی جانب لے کر کے جایا جائے گا۔ جب وہ سارے لوگ جہنم کی جانب آ جائیں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جب سارے لوگ جہنم کے پاس آ جائیں گے، جہنم کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جہنم کے دروازے کے ساتھ تم جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے، وقال لهم خزنتها، جتنے جہنم کے داروغے ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم، جو اللہ رب العالمین کی کتابیں تمہارے اوپر پڑھ کر کے تلاوت کرتا، وینذرون لقاء یومکم ھذا، اور قیامت کے دن تمہیں ملاقات کرنا، ایسے ایسے عذاب تمہیں ملیں گے، کیا اس نے تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ قالوا بلا، یہ سارے لوگ وہاں پہ چیخ پڑیں گے، جواب دے دیں گے، ہمارے پاس تو فرشتے آئے تھے، فرشتے ہمیں ساری چیز بتا کر کے گئے تھے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن عذاب کی بات کافروں پہ ثابت ہو چکی ہے۔ عذاب جن کو ملنا تھا ان کو مل کر رہا، ہمارے پاس آئے تو تھے، رسول آئے تھے، ساری چیزیں ہوئی تھیں، لیکن ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا تھا۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں جانے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ جہنمی جا چکے ہیں، جنتیوں کا ایک گروہ آئے گا، ایک گروہ نہیں، کئی گروہ آئیں گے۔ قرآن کی آیت دیکھ لیتے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جنتیوں کو گروہ در گروہ لایا جائے گا، یعنی اس میں نبیوں کا گروہ ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ جائے گا، جو صالحین اور نیک لوگوں کا گروہ ہوگا انہیں کے ساتھ جائے گا، جو عالموں کا گروہ ان کے ساتھ جائے گا، یعنی ایک ایک گروہ میں ان کو بانٹ کر کے جنت کی جانب لے کر کے جایا جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ جائیں گے، کوئی شہید ہو گیا تو شہیدوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، جب وہ جنت کے پاس آئیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور فرشتے ان سے کیا کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ تم پر سلامتی ہو، تم تو پاک لوگ ہو، تم نیک لوگ ہو، جاؤ جنت کے ساتھ بڑی سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں تمہیں دنیا میں بھروسہ ہوا کرتا تھا، رب کی بتائی ہوئی بات پہ تم بھروسہ کرتے تھے، آج تم کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو اللہ کی تعریف کریں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، جب یہ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے یہ کہیں گے ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھا دیا ہے۔ ہمارا تو ایمان تھا کہ ہمیں وہ جنت دینے والا ہے، اور آج اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے، ہمیں اس نے ایسی زمین کے اندر داخل کر دیا ہے، نتبوأ، ہم اس میں جہاں بھی چاہیں جنت کے اندر کہیں بھی چاہیں رہ سکتے ہیں، وہاں پہ کہیں بھی اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ یہ سارے معاملات ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں پہ ایک اور منظر ہوگا، سورہ زمر کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے آس پاس حلقہ بنا کر کے ہوں گے، حلقے کی شکل میں فرشتے اللہ کے عرش کے آس پاس گھیرے ہوئے اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بِالْحَقِّ بَيْنَهُمْ، اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، سب کے ساتھ انصاف ہو جائے گا، کسی کے ساتھ وہاں ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ایک اور بات اللہ نے یہاں کی ہے، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے، کہنے والے کسی خاص کا ذکر نہیں کیا کہ یہ کون کہے گا، کہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہنے میں سبھی شامل ہوں گے، چاہے وہ بولنے والے کوئی مخلوق ہو، چاہے وہ نہ بولنے والی مخلوق ہو، ہر مخلوق وہاں پہ اللہ کی تعریف کرے گی۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ اچھا ایک اور بات آگے بتاؤں، فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ آئیے قرآن کی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ،
یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے فرشتے ایسے جو اللہ کے عرش کے آس پاس رہنے والے ہیں، یہ سبھی لوگ اللہ رب العالمین کی تعریف کیا کرتے ہیں، اللہ کی ہمیشہ تسبیح بیان کیا کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کہہ رہا فرشتے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ بھئی فرشتے ہیں تو ایمان تو لائیں گے، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ فرشتے ایمان لا رہے ہیں اللہ پہ؟ یہاں یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ فرشتے ایمان لاتے ہیں، بتانا یہاں یہ مقصد ہے کہ ایمان کی ویلو کیا ہے، کہ فرشتے بھی ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی کہا جاتا ہے قرآن میں کہ جتنے نبی تھے سب نیک تھے، ہے نا، کہا جاتا ہے نا کہ نبی نیک تھے، تو نبی ہیں تو نیک تو رہیں گے۔ وہاں بتانا یہ مقصد نہیں کہ نیک تھے، بتانا یہ مقصد ہے کہ نیک ہونا کتنا اہم ہے۔ فرشتے نبی نیک تھے، تم بھی نیک ہو جاؤ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے ایمان لاتے ہیں، اللہ کہنا چاہ رہا ہے تم بھی ایمان لے آؤ۔ ایمان لاؤ گے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، آگے اللہ رب العالمین اس کا فائدہ بیان کر رہا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ ہم اپنے لیے دعا کرنا بھول جاتے ہیں، فرشتے نہیں بھولتے، اور امید کرتے ہیں کہ فرشتوں کی ہوئے دعائیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے نا، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اے اللہ تو ان لوگوں کو بخش دینا جو تجھ سے توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں نا، شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے مایوس مت ہونا۔ اگر آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہو، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور جانتے ہیں فرشتے یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ وقہم عذاب الجحیم، ان سبھی لوگوں کو جو تجھ سے توبہ کر رہے ہیں نا، ان کو جہنم کے عذاب سے تو بچا لے۔ کیا بات ہے توبہ کی، کہ توبہ ہم کرتے ہیں اور ہمارے حق میں دعائیں فرشتے کرتے ہیں کہ اللہ توبہ قبول کر اور ان سبھی لوگوں کو تو جہنم سے بچا لے۔ یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے 2 پارے 23 اور 24 سے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں گناہوں سے تائب ہونے اور اس سے جو ہے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔